اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، تمام ارواح المومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص قبلہ دانش فردوس نجفی صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، اور جتنے مومنین نے اپنے مرحومین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے دنیا بھر سے، ان کو یا ہم سب کو ان سب کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ صلوات۔ سب سے پہلے شب بدھ ہے، اور یہ جو 3 روزہ مجالس انہدام جنت البقیع کے عنوان سے رکھی گئیں، اس کی آخری مجلس سے دنیا بھر کے مومنین نے آقا صاحب کو اور ہم سب کو دعا کے لیے کہا ہے۔ ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند تجھے واسطہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا اور ائمۃ البقیع کا، جتنے بھی ناظرین ہیں سامعین ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ کریم اللہ جتنے بھی متمنی زیارات اور حج اور عمرہ ہیں ان سب کو زیارات نصیب فرما۔ کریم اللہ بے کہ محمد وآل محمد، بے کہ 4 معصومین، بے کہ شہدائے کربلا، بے کہ اسرائے شام، بے کہ امام زمانہ، جتنے مومنین جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مومنین بے نرین عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار حلال عطا فرما۔ اس وقت پوری دنیا بے چینی کا شکار ہے، وبا کی وجہ سے ان سب کو
اس مومنین کو اس وبا سے محفوظ فرما، جو لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ کریم اللہ حوزہ علمیہ نجف، قم، لکھنؤ، پاکستان کے تمام تر علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ جو مومنین کسی بھی حوالے سے اس وقت مشکل کا شکار ہیں اس کی مشکل کو آسان فرما، بے کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ زیارات کے راستوں کو مومنین کے لیے کھول دے۔ بے کہ محمد والے محمد، بے کہ چار معصوم، بے کہ شہدائے کربلا، بے کہ اسرائے شام، ان 3 مجالس کا جنہوں کا آقا صاحب نے بنیاد رکھی، انشاءاللہ تعالیٰ اسے تا قیامت قائم و دائم فرما۔ بے کہ محمد والے محمد، بے کہ چار معصوم، بے کہ شہدائے کربلا، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر صلی اللہ۔ حضرات گرامی قدر سامعین اور دنیا بھر کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واقعاً بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے بھائی شاعر اہل بیت قبلہ مولانا دانش فردوس نجفی صاحب نے 3 روزہ مجالس کا اہتمام کیا، اور ہونا بھی چاہیے، اور الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد اور اصحاب محمد مصطفیٰ کے قبور کے انہدام کے حوالے سے خلاف ایک صدائے احتجاج بن کر مجالس کا سلسلہ دنیا بھر میں ہوا، اور ہونا بھی چاہیے۔ 3 روزہ 5 روزہ دنیا بھر سے جتنے لوگوں نے افزائی کی ان سب کی طرف سے بھی گئے اور ثواب جاریہ بنا۔ اب دیکھیں، بہت بڑی شرم کی بات ہوتی ہے اس مسلمان کے لیے جو ہر ایک ایشو پہ تو آواز اٹھاتا ہے۔ ہم تو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، مولا نے تو اپنی وصیت میں بھی کہا کہ ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، ہر مظلوم کا ساتھ دینا، چاہے وہ مظلوم کشمیر کا ہو، چاہے وہ مظلوم فلسطین کا ہو۔ لیکن بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان ٹی وی چینل پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے ایشو پہ بولتا ہے کہ فلاں مسجد پہ قبضہ ہو گیا، فلاں کی قبر کو گرا دیا، لیکن یہی مسلمان جنت البقیع کے موضوع پر ایسے خاموش ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی فاطمہ زہرا سے تعلق ہی نہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ فاطمہ سب کی سیدہ ہیں۔ کسی بھی شخص کو سید کہنا اس کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، اور کسی بھی خاتون کو سیدہ کہنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خواتین کی قیادت کرنے والی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب سیدہ کو جو سیدہ کہا جاتا ہے، یہ سیدہ کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے؟ اگر کوئی خاتون چند ایک خواتین کی لیڈرشپ کو اپنے ذمہ لے لیتی ہے تو وہ بھی سیدہ، اور کسی ایک علاقے کی خواتین میں محترم اور مکرم ہے اسے بھی سیدہ کہا جائے گا۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی سیادت اور سیدہ ہونا کیا فقط مکے کی خواتین کے لیے تھا، مدینہ کی خواتین کے لیے تھا، فقط عرب کی خواتین کے لیے تھا، یا فقط اسلام کی خواتین کے لیے تھا، یا کا دائرہ وسیع ہے؟ تو جب ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ بات سامنے آتی کہ جناب سیدہ کو سیدہ کہنے کا دائرہ اتنا تنگ نہیں ہے جتنا مسلمانوں نے اپنے رضان محترم جناب سیدہ کے بارے میں اہل سنت لکھا، جو ان کا متفقن علیہ عقیدہ کہ جناب سیدہ تمام چاہے وہ خواتین اولین میں سے ہوں یا خواتین آخرین میں سے ہوں، لیکن عزیزان محترم جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ اعتقادات میں لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کا سیدہ ہونا فقط خواتین تک محدود نہیں، جناب سیدہ ہیں، افضل ہیں من النساء والرجال والانس والجن والملک والانبیاء والائمہ والشہداء والصالحین الا محمد و علی۔ کہ جناب سیدہ ہونا
سب سے افضل ہیں سیدہ. کائنات میں اگر کوئی ان سے افضل نظر آتا ہے تو یا تو ان کے بابا محمد ہیں یا ان کے شوہر نامدار جناب امیر المومنین ہیں. تو عزیزان محترم، ہر دور میں مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا سنت رسول کے طور پر کہ جناب سیدہ کا بھی احترام کریں اور ان کے گھر کا بھی احترام کریں. اور یہی کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. خود ان کے دروازے پہ جا کر جب وہ محفل میں آتی تھی ان کا استقبال کر کے. تمام روایات آپ کے ذہن میں موجود ہیں، کیونکہ جس موضوع پر مجلس سے میں اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. تمام مسلمان جتنے بھی لوگ تھے، ان کے گناہ، ان کی غلطیاں خدا اور ان کے درمیان، لیکن وہ سب احترام کرتے تھے. سب لوگ قبروں پر جایا کرتے تھے. لیکن ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام ابن تیمیہ ہے، علامہ ہلی کے دور کے آس پاس. اس نے اکبر کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی کہ کچھ اے مومنوں دوست نہ بناؤ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں. ان کی مایوسی کا عالم کیا ہے؟ ان کی مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کس چیز سے دی؟ فرمایا وہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کفار اصحاب قبور سے مایوس ہو گئے. یعنی اصحاب قبور سے مایوس ہونا یہ کفار کا کام ہے. مسلمان کبھی بھی اصحاب قبور سے مایوس نہیں ہوتا. اگر عام فرد ہے، جو شخص مر گیا قبر میں، تو اسلام ہے کہ نہیں یہ شخص اس وقت قبر میں ہے، اسے روز قیامت اٹھایا جائے گا. ابھی قبر میں روز قیامت تک یہ اس کا عالم برزخ ہے. اسلام کبھی بھی کسی بھی شخص کو اہل قبر سے مایوس ہونے کا حکم نہیں دیتا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو آخرت سے اس طریقے سے مایوس ہو گئے جیسے کفار اصحاب قبور سے مایوس ہو گئے. ابن تیمیہ آتا ہے جو قبور کو صنم اکبر کہتا ہے. کہتا ہے یہ بہت بڑا بت ہے، ساری قبروں کو گرا دو. لیکن یہ بہت ایک دلچسپ بات ہے جو آپ علماء کے تو یقیناً اذہان میں ناظرین کی خدمت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ اپنے دور میں اتنا زیادہ فیمس اور مشہور نہیں ہو پاتا. اس کے اتنے زیادہ اعتقاد اور معتقدین اس کے نہیں بن پاتے. اور یہاں تک کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ تم اسلام کے ان باتوں کا انکار کر رہے ہو جن کو تمام تر مسلمان آج تک مانتے آئے. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب، جو آ کر اس کے نظریوں کو آگے بڑھاتا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب کا جو خود والد ہے وہ بہت بڑا اہل سنت کا عالم، وہ خود اس کے نظریوں کو رد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے. اور اس کا اپنا بھائی محمد ابن اس کے خلاف ایک کتاب لکھتا ہے. ایک بہت بڑا کام جو ادارہ مرکز آثار برصغیر کی طرف سے ہوا، علامہ طاہر امان نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر فقط اور فقط انہوں نے ان کتابوں کے ناموں کو جمع کیا جو خود اہل سنت کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے نہیں، اہل سنت کی طرف سے وہابیت کے رد میں لکھی گئی. اور اس میں پہلی کتاب محمد ابن عبد الوہاب کے اپنے بھائی کی جو وہابیت کے رد میں لکھی گئی. اور وہابی کیونکہ خود اس کا نام تو محمد تھا، اس کے والد کے نام کا، کبھی بھی وہابی خود کو وہابی نہیں کہتے. یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں سلفی، کہ یعنی ہم لوگ سلف والے ہیں، یعنی ہم لوگ جو علماء ہیں اس کی رائے کو اپنانے والے ہیں. ہمارے مقابلے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب بدعتی ہیں. انہوں نے ہر چیز کو بدعت کہنا شروع کر دیا. اور ہمارے بر صغیر کے اندر سب سے پہلا شخص جو ابن تیمیہ کے نظریوں کو کتابی صورت دیتا ہے، ان کے نظریوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. کہیں پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو سلفی یا وہابی نہ کہا، لیکن ابن تیمیہ کے نظریوں سے متاثر نظر آتے ہیں. وہ مولانا ابو الکلام آزاد ہے جو ابن تیمیہ کے نظریوں سے نہایت ہی متاثر نظر آتے ہیں، جنہوں نے ابن تیمیہ کے نظریوں کو برصغیر تک پہنچایا. اس کے علاوہ بھی برصغیر کے اندر اہل سنت کے اندر کافی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو متشدد ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ المحدث اور اس کے علاوہ دیگر لوگ نظر آتے ہیں. لیکن جو ابن تیمیہ کے نظریوں کو صحیح معنی میں برصغیر کے اندر پہنچایا اور اس کے جو
حقیقی معنی میں اہل سنت قبور کا احترام کرنے والے تھے، ان کو کافر کرنے کی ابتدا دیگر طریقوں سے ہی ابو الکلام آزاد کے ذریعے سے نظر آتی ہے۔ اذن محترم، اب یہاں پہ وہ افراد، جب یہ محمد ابن عبد الوہاب کتاب کہتا ہے خود اس کا باپ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو یہ اگر ہم غور کریں، توجہ کی جگہ بہت اشارہ کر کے میں گزر رہا ہوں، توجہ کریں کہ اگر ہم غور کریں کہ مسلمانوں کے اندر ایسے بہت سارے لیڈر بنتے ہیں جن کی اور لوگ تو مان لیتے ہیں، ان کا باپ ان کی نہیں مانتا، تاکہ جیسے کوئی شخص اپنا لیڈر بن کے آیا تھا، اس کے باپ نے کہا تمہیں کس بیس پہ لیڈر بنایا گیا؟ اس نے کہا میں سب سے بڑا ہوں۔ کہا تجھ سے بڑا تو میں تیرا باپ ہوں۔ تو جس شخص کا اپنے باپ اور اس کے تعلیمات کو لے کر، اس کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر جنت البقیع اور جنت المعلا کو منہدم کیا گیا۔ آپ کے سامنے 2 روز سے آغا دانش اور قبلہ سفیر نے جنت البقیع کے حوالے سے کس طریقے سے داخل ہوئے سب چیزیں پیش کی۔ اب جنت البقیع کے ساتھ کیے گئے جن کو جنت المعلا اور دیگر قبرستان تھے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ منہدم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے، انہیں منہدم ہونا چاہیے لیکن منہدم نہ کر سکے۔ مثلا خود محمد ابن عبد الوہاب خود کہتا ہے کہ روضہ رسول کو بھی تعمیر کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے اسے منہدم ہونا چاہیے، لیکن آج تک اسے منہدم نہیں کر سکا۔ اور دوسری بات کہ جیسے خود انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک اہل تشیع پر کفر کا فتویٰ آیا، اور کہا جب اہل تشیع کافر ہیں تو ان کو پھر خانہ کعبہ کی طرف کیوں آنے دیتے ہو؟ اور خود کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں، پہلے تو جو ہمارے پاکستان کے اندر خصوصاً جو ان کے معتقدین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں شیعہ چھپ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات ایسی ہے کہ کسی گاؤں کے آدمی کو تو آپ بتا سکتے ہیں، اس کو تو گمراہ کر سکتے ہیں، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، جو شخص بھی حج پہ جاتا ہے وہ ایک استمارہ پر کرتا ہے، ایک فارم بھرتا ہے، اس کے اندر واضح طور پر لکھا جاتا ہے یہ جعفری ہے یا جعفری نہیں، تو جتنے بھی لوگ جاتے ہیں بتا کے جاتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد کئی ایسی، یہ بھی ایک علمی لطیفہ ہے، یعنی کئی ایسے کام جن کو خود وہ کفر سمجھتے ہیں اسے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت نصیب فرمائے، آپ مسجد نبوی میں اگر جانا ہو تو آج بھی آپ کو مسجد نبوی میں 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے، ہاں ترتیب کے ساتھ نہیں لکھے ہوئے، آپ کو ڈھونڈنا پڑیں گے، اصحاب کے درمیان، دیگر علماء کے درمیان، شہداء کے ناموں کے ساتھ ائمہ کے نام لکھے ہوئے ترتیب کے ساتھ، لیکن ہیں نام ابھی تک موجود ہیں۔ لیکن اذن محترم، ان لوگوں نے بہت برے طریقے سے، بہت خطرناک طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب قبر اور رحمت البقیع کے روزوں کو گرا دیا۔ لیکن سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ اس سے بڑا المیہ میں جناب فاطمہ الزہرا کے چند ایک فضائل اس کے بعد ذکر کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام۔ سب سے بڑا المیہ یہ کہ انہوں نے جیسے جناب فاطمہ الزہرا سے منسوب قبر اور دیگر ائمہ کے قبور کو منہدم کیا، کوئی طاقتور آواز ان کے خلاف نہیں اٹھی، اس وقت کوئی بھی پاورفل آواز ان کے خلاف نہیں اٹھی۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ اس وقت کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگوں تک بات نہیں پہنچی ہوگی، تو اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ فرض کریں لوگوں تک بات نہ پہنچی، 8 شوال کو جب قبور کو منہدم کیا گیا، اس کے کتنے مہینے بعد حج آتا ہے؟ صرف 2 ماہ بعد، 2 مہینے بعد حج آتا ہے، لوگ حج پہ گئے ہوں گے، ذوالقعدہ سے لوگ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی قبور منہدم ہوئی، اس کے 1 مہینے بعد دنیا بھر سے مسلمان وہاں پہ پہنچے۔ اگر تھوڑا سا تصور کریں، اگر مسلمانوں کے اندر جناب زہرا کے نام پر یہ غیرت جاگ جاتی اور اس پہلے سال حج پر کوئی پاورفل احتجاج ہوتا کے ذریعے سے یقین جانی کہ جنت البقیع کی تعمیر اسی سال ہو جانی تھی، لیکن یہ مسلمان کیا توقع کرتے ہیں آپ ان سے کہ جن لوگوں نے جناب زہرا کے در جلنے پہ احتجاج نہ کیا، تو جناب زہرا سلام اللہ سے منسوب قبر بھی اس طریقے سے منہدم ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں جناب زہرا کی حوالے سے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کی حیثیت سے، اگر یہ خدمت قبول ہو، آپ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ملے گا۔ تاریخ کا جناب ام ایمن، یہ خدمت زہرا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ام ایمن بہت بڑا نام ہے،
اور تاریخ میں واحد کنیز ہیں جناب ام ایمن جن کو پنجتن پاک کا بچپنا دیکھنے کو ملتا ہے اور پنجتن پاک کی بچپن سے لے کر خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایمن جناب عبداللہ کی کنیز، والد گرامی قدر حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم یہ جناب ام ایمن جب رسول خدا کی خدمت کرتی ہیں، پھر اس کے بعد امیر المومنین، پھر جناب ساطوۃ الزہرا حسن اور حسین، بہت ساری روایات ہیں۔ امام حسین کی ولادت کے حوالے سے جناب ام ایمن کی روایت بہت مشہور ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اتنی قریب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، توجہ فرمائے گا۔ تو یہی ام ایمن ہے جو دلیل بنتی ہے اس بات کے لیے جب ہمارے برادران اہل سنت یہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہم انبیاء نہ میراث لیتے ہیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب ام ایمن رسول خدا کو میراث کے طور پر ملی تھی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو رسول خدا کبھی بھی ام ایمن کو اپنی ملکیت میں نہ لیتے، ان کو ان کے نیزی میں نہ لیتے۔ فدق کے اندر جناب فاطمہ زہرا کی گواہ بن کے پیش ہوتی ہے۔ جب جناب فاطمہ زہرا کی گواہ بن کے پیش ہوتی ہیں تو وقت کے حاکم سے ایک جملہ کہتی ہیں، کیا تم نے رسول خدا سے یہ کہ ام ایمن جنتی عورت ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے سنی تھی۔ تو جناب ام ایمن کہتی ہیں کیا پھر میں جھوٹ بولوں گی؟ کوئی جنت کی عورت جھوٹ بولے گی؟ تو عزیزان محترم وہ چپ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جناب ام ایمن مسکرا کے کہتی ہے مجھے یقین تھا تم میری بات کو قبول نہیں کرو گے جب تم نے جنت کی خواتین کی سردار کی بات کو قبول نہ کیا، میں تو ان کی ایک کنیز ہوں۔ تو یہی ام ایمن جنہوں نے پنجتن پاک کی خدمت کی، جناب فاطمہ بعد یہ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، شدت پیاس کا غلبہ آتا ہے، زمین پہ گر جاتی ہیں غشی کے عالم میں۔ توجہ کیجیے گا، جب گر جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے پانی کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو انہوں نے تو رسول خدا کا بچپنا دیکھا تھا، آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے رسول خدا کی کتنے معجزے دیکھے ہوں گے، کتنے اعجازات دیکھے ہوں گے۔ تو رسول خدا کا واسطہ اب دے کے دعا مانگ سکتی تھی، امیر المومنین کا واسطہ دے کے دعا مانگ سکتی تھی، سیدہ نے حسن اور حسین کا واسطہ دے کے پہ گری ہیں تو کہتی ہیں اللہم بحق فاطمہ وانا خادمۃ الزہرا، اے خداوندہ میں تجھ سے آج جناب فاطمہ زہرا کے واسطے سے مانگتی ہوں، اور تجھے معلوم ہے کہ میں جناب زہرا کی خادمہ ہوں۔ روایت کہتی ہے جناب ام ایمن کے یہ الفاظ ختم ہوئے، ان کے لیے ایک جام آتا ہے، جس جام کو وہ پیتی ہیں ان کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت ہر شخص کا نصیب نہیں ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کسی بھی کام کو، کسی بھی مقصد کو آگے بڑھانا خداوند عالم کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اور تاریخ میں ایک اور نام ملتا ہے جناب اسماء بنت امیس، بہت بڑا نام۔ جناب اسماء بنت امیس وہ خاتون جو جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی، اس کے بعد خلیفہ اول کا جہاں سے خداوند عالم ان کو محمد بن ابی بکر عطا کرتا ہے، اس کے بعد جناب زہرا کی مکمل خدمت کرتی ہیں۔ اور جناب اسماء بنت امیس کی ایک سعادت جسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جناب اسماء بنت امیس وہ ہیں جنہوں نے جناب خدیجہ کی بھی خدمت کی اور جناب فاطمہ الزہرا کی بھی خدمت کی، اور جناب اسماء بنت امیس جناب خدیجہ کے غسل میں بھی شریک اور جناب زہرا کے غسل میں بھی شریک۔ جناب اسماء بنت امیس جناب فاطمہ زہرا سے بہت محبت کرتی ہیں، اور جناب فاطمہ سے ایک وقت سوال کرتی ہیں کہ یا فاطمہ زہرا کچھ نصیحت کریں، کچھ بتائیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ایک جملہ کہتی ہیں، اسماء کبھی بھی کسی وقت میں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور جناب اسماء بنت امیس نے جناب فاطمہ زہرا کی اتنی خدمت کی کہ جناب خود اسماء بنت امیس آخری وقت میں اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کہتی ہیں کہ اے محمد، جو کچھ بھی خدا نے مجھے عنایت کیا اس کی صرف ایک وجہ تھی، خدمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو عزیزان محترم، یہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جن کی ایک اور کنیز جناب فضہ، ایک صحابی ہے جو کہتا ہے کہ میں بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ رسول خدا تھا، تو میں چند چیزیں مجھے یاد رہ گئیں۔ اس کے بعد ہم لوگ مدینہ سے چلے گئے، تجارت کے حوالے سے کسی اور جگہ چلے گئے، شہر کا نام ذکر نہیں، کہیں اور چلے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ مجھے مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر میں اپنے عمر کے آخری حصے میں حج پہ گیا،
اور جب میں حج سے فارغ ہو گیا، لوگ واپس چلے گئے، تو میں نے کیا دیکھا، خانہ کعبہ ہے تقریباً خالی، آخری روایت اس کے بعد مصیبت کے چند جملے، کیا حج کا خالی ہو گیا میدان، لوگ چلے گئے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف، بہت کم لوگ رہ گئے۔ میں بھی جا کے بیٹھ گیا، میں نے کیا دیکھا، ایک خاتون ہے جو خانہ کعبہ سے کلام کر رہی ہے۔ اس کا خانہ کعبہ سے کلام کا انداز دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں، کہ میں قریب گیا تاکہ اس کی گفتگو کو صحیح معنی میں سن سکوں، تو کہا وہ خالق سے یہ فریاد کرے، خداوندہ یہ تیرا گھر ہے اور تجھے معلوم ہے کہ میں نے بھی ایک گھر کی ایسی خدمت کی ہے کہ جیسا تو مجھ سے چاہتا تھا، اے خداوندہ اس گھر میں آنے والے کا تجھے واسطہ۔ اس طریقے سے اس کی گفتگو سن کر میں بہت حیران و پریشان ہو گیا، اور میں قریب گیا کہ اس خاتون سے اب کلام کروں، کہا کہ میں نے اس خاتون کو سلام کیا، اس ضعیفہ نے مجھے جواب سلام دیا، اور میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ میں ابھی خداوند عالم سے مناجات کر رہی ہوں، بعد میں آنا۔ کہا کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا، بہت کم لوگ رہ گئے، دوبارہ میں گیا اور میں نے کہا کہ یہ خاتون اپنا تعارف تو کروائیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس انداز میں آپ خدا سے مناجات کر رہی تھیں، آپ خانہ کعبہ سے ہم کلام تھیں، میں نے آج تک کسی بھی شخص کو نہ دوران حج نہ حج کے علاوہ خالق سے اس طریقے سے مناجات کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں فضا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے کہا کہ آپ فضا ہیں؟ کہا کہ ہاں، اور کہا کہ میں جناب فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خدمتگار ہوں۔ کہ میں نے کہا کہ آپ کچھ مجھے بتائیں۔ تو کہا کہ انہوں نے جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کے فضائل پڑھنا شروع کہا کہ میں سنتا رہا۔ تو کہا کہ جب میں سنا میری آنکھوں میں سے اشک گرنے لگے۔ تو کہا مجھے کہتی ہیں کیا تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے؟ تو کہا کہ میں نے بڑے تعجب سے سوال کیا کہ یہ فضا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور اس کے دل میں ان کی محبت نہ ہو؟ تو کہا جناب فضا کہتی ہیں کہ اے شخص تجھے کیا پتا کہ لوگوں کے دل میں ان کے لیے کتنا بغض بھرا ہوا تھا۔ تو کہا جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے سوال کیا کہ میں آپ سے پوچھوں ایک بات، کہا کہ بتائیں۔ کہا کہ میں نے سنا ہے بعد از وفات رسول یہ مسلمان آگ لے کر آئے تھے، میں نے سنا ہے کہ مسلمان جناب زہرا کے دروازے پر آگ لے کر آئے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ لے کے سوال کرنا تھا؟ وہ بی بی جو خانہ کعبہ سے مناجات کر رہی تھی، اپنے خالق سے مناجات کر رہی تھی، اب وہ بی بی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی اور رو کر کہتی ہے اے شخص کیا پتا ہوں تجھے فقط آگ لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے دروازے پہ آگ لگا دی تھی۔ کہتا ہے میں نے کہا بی بی پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے میں اس وقت دروازے سے بہت دور تھی، میں نے تو فقط فاطمہ کی آواز سنی تھی، جب فاطمہ نے مجھے بلا کے کہا تھا فضا مجھے اٹھاؤ، میرا منہ سے نہیں چاہیے۔ جناب فضا سے وہ شخص پوچھتا ہے فضا بتاؤ پھر کیا ہوا تھا؟ جناب فضا کہتی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے دیکھا زہرا تڑپ رہی ہے، میں نے زہرا کو اٹھایا، میں نے زہرا پہ پانی ڈالا، جب زہرا کی آنکھیں کھلی تو زہرا اپنے دردوں کو بھول کر مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتی ہیں فضا فضا میرا علی کہاں ہے؟ رونے والوں، جناب فضا کی روایت کو میں یہاں پہ روک کر آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں آج بھی 10 محرم کو جو مقتل پڑھی جاتی ہے وہ شیخ عبدالزہرا کعبی کی لکھی ہوئی ہے۔ شیخ عبدالزہرا کعبی جناب زہرا سے ایک خاص عقیدت تھی، اللہ آپ کو جناب زہرا کی معرفت عنایت فرمائے، اللہ جناب زہرا کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ آج شب بدھ ہے،
حاجتوں کی قبولیت کی دعا ہے۔ باب الحوائج کے صدقے میں مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے میں مصائب پڑھتا تھا، ایک دن میں نے جناب زہرا کا مصائب پڑھا، میں گھر میں آ کے سو گیا، میری آنکھ لگی، مجھے سید الشہداء کی زیارت ہوئی، میں نے سید الشہداء کو خواب میں دیکھا، سید الشہداء کہہ رہے تھے عبدالزہرا کعبی میرے بچپن کا مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا مولا میں نے آج ہی تو پڑھا تھا۔ کب کیا پڑھا تھا؟ کہ میں نے پڑھا تھا مدینے میں ایک دروازہ تھا جسے رسول چوما کرتے تھے، مسلمانوں نے اس دروازے کو جلا دیا۔ میں نے پڑھا تھا آپ کے بابا کی گردن میں رسی کو ڈالا گیا، میں نے پڑھا تھا آپ کی ماں کو تعزیہ نہ مارا گیا۔ رونے والوں عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں مجھے سید الشہداء نے کہا یہ تو میری ماں کے اور میرے بابا کے مصائب ہیں، میرے تو نہیں۔ کہ مولا آپ کا کیسے پڑھوں مصائب؟ کیسے پڑھو جب یہ لوگ میرے بابا کو قیدی بنا کے لے گئے، میری ماں دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی، میری بہنیں رو رہی تھی، میں اور میرا بھائی حسن رو رہے تھے اور سوچ رہے تھے زخمی ماں کو اٹھائے، قیدی بابا کے پیچھے جائیں یا سہمی ہوئی بہنوں زینب و کلثوم کو سنبھالیں۔ عبدالزہرا کعبی وہ ملعون جس نے میرے پہ ظلم کیا تھا، اس نے میرے رخسار پر تماچا مارا۔ رونے والوں عبدالزہرا کعبی کی بیٹی کہتی ہے میرا بابا بستر سے اٹھا، روزے حسین کی طرف دوڑ کے ایک جملہ کہتا ہے یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید اے میرے مولا، میں نے تو یہ سمجھا تھا بچپن میں تماچا فقط سکینہ نے کھایا تھا، مجھے کیا معلوم کہ آپ کو بھی ظالم نے تماچا مارا تھا۔ رونے والوں یہی زہرا اپنے مصائب کو، اپنے بابا کے مصائب کو یاد کر کے بیت الحزن میں جا کے روتی تھی۔ عزادارو انہدام جنت البقیع کی مجلس ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں، قبر زہرا سے پہلے زہرا کا بیت الحزن گرا دیا گیا۔ ایک بیٹی جہاں باپ کو رونے جاتی تھی اس جگہ کو گرا گیا۔ بی بی جب شام کو گھر لوٹتی تھی مولا امیر المومنین دروازے پہ استقبال کرتے تھے۔ آج جب بی بی آئیں مولا نے دیکھا بچوں کے رخسار سرخ ہیں، مولا نے کہا زہرا آج کیا کسی نے میرے بچوں کو تماچے مارے ہیں؟ ان کے رخسار سرخ ہیں۔ مولا نے کہا جناب زہرا نے کہا یا علی کسی نے تماچے نہ مارے، بیت الحزن گرا دیا گیا، آج پورا دن دھوپ میں بیٹھ کے روئی ہوں، میرے بچوں پر یہ دھوپ کی شدت کا اثر آیا ہے۔ میں کہتا ہوں یا علی آپ نے بچوں کے رخساروں کی رنگت کو بدلا دیکھا، آپ سے رہا نہ گیا، مولا کیا گزری ہوگی قلب مطہر سید سجاد پر جنہوں نے سکینہ کو تماچوں لگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ رونے والوں میں نے آپ کی زحمتوں کو مختصر کیا، میں نے عرض کیا نا جنت البقیع میں بیٹھ کے روتی تھی۔ عزادارو اسی جنت البقیع میں جناب اسماء بنت عمیس جن کا میں ذکر کر چکا آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں زہرا بچوں کے سامنے اتنا نہ رویا کرو زہرا، زہرا جب بچوں کے سامنے ماں روتی ہے نا بچے تڑپ جاتے ہیں، زہرا جب تم روتی ہو تمہارے ساتھ حسن بھی روتے ہیں، تمہارے ساتھ حسین بھی روتے ہیں، تمہارے ساتھ زینب بھی روتی ہے۔ بی بی کہتی ہے اسماء اسماء تو نے انصاف نہ کیا، اسماء ذرا تصور کر میں بچوں کے سامنے کیسے نہ روؤں، مجھے بتا جنہوں نے مجھے ظلم کیا تھا مجھ پر انہوں نے بھی تو اس چیز کا خیال نہ کیا تھا۔ اسماء میرا بیٹا حسن دیکھ رہا تھا ظالم نے مجھے تعزیہ نہ مارا تھا۔ اسماء کبھی کبھی میرے بچے اٹھ کر مجھے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے اماں دوبارہ وہ لوگ تو نہیں آئیں گے جنہوں نے آپ کا دروازہ جلایا تھا۔ بیت البقیع بیت الحزن منہدم ہو گیا، زہرا کی شہادت ہو گئی۔ کل مولانا
پڑھ چکے۔ جناب زہرا کی تدفین کے بعد مسلمانوں نے بڑا عجیب انداز اپنایا۔ کیا کہتے ہیں مسلمان؟ آ کے کہتے ہیں یا علی ہمیں بتاؤ تم نے زہرا کو کہاں دفنایا ہے؟ مولا کہتے ہیں کیوں؟ جا کر فاتح پڑھو گے، جا کر سلام کرو گے، جا کے معافیہ مانگو گے؟ کہتے نہیں، ہم زہرا کی قبر کو کھو دیں گے، ہم زہرا کا جنازہ دوبارہ پڑھیں گے۔ رونے والوں، امیر المومنین کہتے ہیں آج تک میں نے صبر کیا، لیکن اگر تم نے زہرا کے بارے میں اب کوئی لفظ کہا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ رونے والوں، علی زہرا کی قبر کی حفاظت کرتے رہے، علی زہرا کی قبر پر آ کر قرآن پڑھتے رہے۔ رونے والوں، یہی بقیہ تھا جہاں زہرا رویا کرتی تھی، محمد مصطفیٰ کا ماتم کرتی تھی، اپنے محسن کا ماتم کرتی تھی۔ ہاں، زہرا کے بعد اس بقیہ میں ایک اور کنیز کا ماتم ملتا ہے۔ معلوم ہے کس کا؟ جب بی بی زینب لوٹ کے آ گئی اور جناب ام البنین کو بتایا گیا عباس مارے گئے، حسین مارے گئے، آخری جملہ آپ کی زحمت ہے تمام۔ زہرا کی کنیز کسی اور جگہ رونے نہ گئی، وہاں گئی جہاں زہرا بیٹھ کے روتی تھی۔ بقیہ میں اب ایک کا نہیں 72 کا ماتم ہونے لگا۔ رونے والوں، جناب ام البنین آئی، بقیہ میں بیٹھ کر 4 قبریں بناتی ہیں، کہتی ہیں یہ میرے پہلے بیٹے کی قبر، یہ میرے دوسرے بیٹے کی قبر، یہ میرے تیسرے بیٹے کی قبر، یہ میرے چوتھے بیٹے عباس کی قبر۔ رونے والوں، قبروں کو بنا کر رو رو کر بی بی مٹاتی ہے اور پھر ایک قبر بناتی ہے اور کہتی ہے میرے بچوں میں تجھ پر نہیں، پہلے زہرا کے بیٹے حسین پر روؤں گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم بک زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ خداوندہ اس مجلس رضا کو قبول فرما۔ قبلہ مولانا دان احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ علماء نجف جو زحمت کر کے تشریف لائے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دنیا بھر سے جتنے مناظرین ہیں ان کی حوائج شریعہ کو قبول فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ جناب زہرا کا جن کے بارے میں 8ویں امام رضا نے فرمایا ہے، خداوند عالم جناب زہرا کی شکستہ پہلو کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ خداوندہ تجھے واسطہ بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، اس بی بی کا جس کے لیے خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا یا رسول اللہ اب زہرا آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں یہ جملہ امیر المومنین نے اس لیے کہا کہ امیر المومنین کہنا چاہتے تھے یا رسول اللہ زہرا نے اپنے پورے درد تو مجھے بھی نہیں بتائے، اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو زہرا آپ کو بھی نہیں بتائیں گی۔ خداوندہ تجھے واسطہ جناب زہرا کے ان دردوں کا جو جناب زہرا اور ان کے خالق کے درمیان ہیں، تمام تر حوائج شریعہ رکھنے والوں کی حوائج شریعہ کو قبول فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اصحاب انصار میں شمار فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ کریم اللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صدقے میں حوزہ علمیہ نجف، قم، مشہد، لکھنؤ، پاکستان اور دیگر جہاں جہاں کہیں بھی حوزہ علمیہ ان کی حفاظت فرما۔ علماء کرام طلباء ذی وقار کو صحت و سلامتی کے سبب میں دراز عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔